گرداب ایپیسوڈ 49۔ میں نے ایسے مناظر صرف ٹیلی ویژن پر دیکھے تھے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی میں اتنے قریب سے یہ سب دیکھ سکوں گی۔ دریائے سندھ کے کنارے پر موجود اس بڑے سے پتھر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سادگی سے بتایا، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے قدم جما کر پتھر پر براجمان ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ چنانچہ سہارا دے کر اس کی کوشش کو کامیاب بناتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ اس کی فرمائش پر ہی موٹل سے باہر نکل کر یہاں تک آئے تھے۔ صبح کے اس پہر، جبکہ ابھی صبح کی روشنی بھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، دریائے سندھ کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا نظارہ کرنا واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچھی چیزیں تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی یہ سب اچھا لگ رہا ہے، اس نے ایسی سادگی سے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب تم مشابرم خان کے بھائی کے ساتھ یہاں سے آگے جاؤ گی تو اور بھی کئی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا جتنا بھی وقت یہاں گزرے گا تم بور نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی اس کے قریب ہی پتھر پر ٹک گیا۔ مناظر کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر خوبصورت وہ رشتے ہیں جو مجھے اپنے پیچھے چھوڑ کر آنے پڑے ہیں۔ اتنے بہت سارے دن گزر گئے، میں نے ابا اور بیبی کی شکل نہیں دیکھی، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں۔ اگر آپ مجھ سے میری خواہش پوچھیں تو میں ان سارے خوبصورت مناظر کے مقابلے میں فیصل آباد میں موجود اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے اماں اور بیبی کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گی۔ وہ جو اتنی پرجوش لگ رہی تھی یکدم ہی اداس ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس سے نظر چرا گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ وہ شہر اور گھر اسے دوبارہ مل جائے گا، لیکن وہاں اس کے پیارے نہیں مل سکتے۔ انسان کی ساری خواہشیں پوری ہونا ممکن نہیں۔ اپنی ادھوری خواہشات پر یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ جو ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ میری کامیاب زندگی کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے۔ میرے پیرنٹ جب میں بہت کم عمر تھا تب ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ماموں جان ممانی اور سجاد بھائی نے اتنا خیال رکھا کہ میں سمجھتا ہوں اتنا خیال دنیا میں بہت کم لوگوں کا رکھا جاتا ہے۔ خصوصاً آفرین ممانی تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ ان کی تربیت کی وجہ سے میری شخصیت میں کئی ایسے رنگ ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں سے کچھ بہتر بنا دیا، ورنہ ہو سکتا ہے میں بھی ان سارے لوگوں کی طرح ہوتا جو اختیار ہاتھ میں آ جانے کے بعد برے بھلے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے ماں باپ جیسی نعمت کے بدلے میں انسانیت کا شعور عطا کیا، اور میں اس کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ کیا تم میں حوصلہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر ان کے آگے اپنا سر جھکا سکو؟ وہ بات جو اتنے دنوں سے وہ اسے بتا نہیں سکا تھا، یکدم ہی بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اس کی ضبط کو جانچنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری بیبی اور ابا ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں، اس نے جواب دیا اور آہستہ آہستہ اس سارے معاملات سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ اتنے دن گزر گئے اس حادثے کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دونوں مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور میری ہی خاطر اپنی جان سے چلے گئے۔ کتنی بدنصیب ہوں۔ وہ بری طرح سسکنے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، بدنصیب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کریں۔ تم پر ایک مشکل وقت پڑا ہے، کون جانے کہ جب تم اس آزمائش سے نکلو تو تمہارے ہاتھوں اللہ کتنے بڑے بڑے کام انجام دلوائے، ایسے کام جو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی اور ابا کی بھی بخشش کا ذریعہ بنے۔ وہ اسے سمجھانے لگا اور وہ حیرت زدہ سی اس کی باتیں سنتی رہی۔ افسرانہ شان کے ساتھ رہنے والا اور ناپ تول کر گفتگو کرنے والا شخص ایسی باتیں بھی کر سکتا تھا، اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تصویر حیرت بنی اس کی صورت تکتی رہی۔ چلو واپس چل کر ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد چاہو تو دوبارہ یہاں آ جانا۔ مشابرم خان کا بھائی شام سے پہلے یہاں نہیں پہنچ سکے گا، تم سارا دن آرام سے یہاں کا نظارہ کر سکتی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر ٹھہرا ہوا آنسو انگلی کے پور سے صاف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے موٹل کے قریب پہنچے تو کل شام ریسیپشن پر نظر آنے والے غیر ملکی اپنی جیپ میں روانہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہوائی بوسہ اچھالا۔ اس کی اس حرکت پر وہ خفت زدہ رہ گئی۔ شہریار کے ماتھے پر بھی ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ ممکن تھا کہ وہ ان سے الجھ جاتا، لیکن ان کی جیپ حرکت میں آ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی، سو یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ دونوں واپس موٹل پہنچ گئے اور ناشتے کا آرڈر دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ناشتہ لے کر ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ صاحب، کڑھی ہوئی چادریں خریدو گے؟ میری بیوی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ناشتے کے برتن لگانے کے بعد بیرے نے اس سے پوچھتے ہوئے ترغیب دی۔ لا کر دکھا دو، اگر پسند آئی تو لے لیں گے۔ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیرا ناشتے کے برتن لینے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ تھیلے میں سے چادریں نکال کر وہ دونوں کو دکھانے لگا۔ اس کے دعوے کے برخلاف وہ چادریں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، کچھ کی کڑھائی بھدی تھی تو کسی کا رنگ نامناسب تھا۔ وہ بیزار ہو کر اس سے یہ سب سمیٹ لینے کا کہنے ہی والا تھا کہ ایک سیاہ چادر پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس چادر پر نیلے ریشم سے چھوٹے چھوٹے پھول کھاڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ ماں بانوں کی وہ چادر یاد آ گئی جس کے بغیر وہ ادھوری لگتی تھی۔ اس نے فوراً وہ چادر خرید لی۔
کپڑے کی کوالٹی اور کڑھائی کے مقابلے میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن اس سے پرواہ نہیں کی۔ جب بیرا ناشتے کے برتن اور اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گیا تو اس نے وہ چادر ماں بانو کو تھما دی۔ یہ میرے لیے ہے، میں تو سمجھی آپ اپنے کسی گھر کے فرد کے لیے لے رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ میں نے یہ تمہارے لیے لی ہے، تمہاری چادر عامر کے گھر پر ہونے والے حادثے میں خراب ہو گئی تھی نا، اس لیے، اس نے جواب دیا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام تک کا وقت ایسے ہی گزرا، وہ زیادہ تر باہر ہی رہا، سامنا ہوا بھی تو زیادہ گفتگو نہیں کی۔ شام کو مشابرم خان کا بھائی اسے لینے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے وہ عجیب ادھیڑ بن کی کیفیت میں تھی، نہ شہریار کا رویہ سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی قلبی کیفیات۔ کوئی نیا سا احساس تھا جو وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ پیر آباد والے مرکز صحت کی کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو گیا ہے سر۔ فرنیچر، ضروری آلات اور دوائیں وغیرہ بھی 2 دن کے اندر پہنچا دی جائیں گی۔ سٹاف کی اپائنٹمنٹ کا پروسیس بھی تقریباً مکمل ہے، بس لیڈی ڈاکٹر کے سلسلے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ کوئی لیڈی ڈاکٹر فی الحال وہاں جا کر کام کرنے کے لیے راضی نہیں، اس لیے ہم مستقل اشتہار شائع کروا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ کل ہی اپنے طویل سفر سے واپس لوٹا تھا اور آج دفتر میں موجود تھا۔ پچھلے کئی دن کی مصروفیات کی وجہ سے اپنے علاقے میں جاری کاموں کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں مل سکا، چنانچہ آج پہلی فرصت میں اس نے عبد المنان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اچھی پروگریس ہے، لیڈی ڈاکٹر والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو، اشتہار میں یہ مینشن کر دو کہ اس جاب کے لیے اہل قرار پانے والی خاتون کو ان کی فیملی سمیت رہائش کی سہولت دی جائے گی۔ عموماً خواتین دور دراز علاقوں میں جاب کرنے کے لیے تنہائی اور رہائشی مسائل کی وجہ سے راضی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سہولت پرووائڈ کرنے کی یقین دہانی کروائیں گے تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ اب تک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس نے ایک مشورہ دیا جو عبد المنان نے نوٹ کر لیا۔ نورپور میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں کا کام کیسے چل رہا ہے؟ وہاں بھی تیزی سے کام جاری ہے، چودھری بختیار کی تعاون کی وجہ سے ہمیں بڑی سہولت ہے، امید ہے جلد ہی وہاں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ گڈ۔ اس اطلاع پر اس سے خوشی کا اظہار کیا اور پھر پوچھنے لگا، چودھری باجوہ اور تاڑر کے ٹرائیکا نے میرے پیچھے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ضلع سے باہر جانے والے مال پر اچھی طرح نظر تو رکھی جا رہی تھی نا؟ اس معاملے پر چیک رکھنا بہت ضروری ہے، ہم ذرا بھی لوز پڑے تو یہ لوگ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں اس سلسلے میں مسلسل ڈی ایس پی منظور سے رابطے میں ہوں۔ جب تک وہ ہم سے بھرپور تعاون کر رہا ہے، سخت نگرانی کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں سے کچھ اسمگل کرنے کی کوشش کر سکے۔ ویسے بھی باجوہ معطل ہے، چودھری بھی پچھلے دنوں زیادہ تر لاہور میں رہا، اس لیے ان کا ٹرائیکا بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہا۔ اچھی بات ہے، اس نے ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا اور پوچھنے لگا، اور کوئی اہم بات یا کوئی خاص مسئلہ؟ آپ کی غیر موجودگی میں الہ آباد سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ لوگ شاہ نواز کے ساتھ غائب ہو جانے والے لڑکوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں دین محمد اور اس کی فیملی کے بارے میں بھی تشویش تھی کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ گرفتار کر لے گئی تھی۔ یہ بات گاؤں والوں سے پوشیدہ نہیں، اس لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر دین محمد کا خاندان کسی جرم میں ملوث ہے تب بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی خبر تو ملنی چاہیے۔ الہ آباد والوں کے مطالبات اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن وہ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ اس معاملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کے جو شواہد سامنے آئے ہیں، اس کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے۔ خفیہ ایجنسیز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، لیکن فی الحال مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ غائب ہونے والے لڑکوں کے سلسلے میں کچھ بتا سکوں۔ دین محمد کی فیملی کے بارے میں ایس پی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہیں تو تاڑے صاحب نے ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں بلا وجہ میں پھانس رکھا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان بیچاروں کی جان بخشی ہو جائے۔ وہ بیچارے تو اپنے بیٹے کی حماقت کو بھگت رہے ہیں، اگر وہ لڑکا شاہ نواز کے بہکامے میں آ کر بم بلاسٹ میں ملوث نہ ہوتا تو خود تو زندہ رہتا اور اپنے گھر والوں کو بھی مشکل میں نہ ڈالتا۔ عبد المنان کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ تھوڑا اداس ہو گیا۔ اس وقت اس کی نظروں میں جذباتی سے 14-15 سالہ عبد المتین کی شکل گھوم گئی تھی۔ اپنی بہن کی آبرو ریزی اور پھر بے دردی سے قتل کر جانے کے المناک حادثے نے اس کم عمر لڑکے کو اس حد تک مشتعل کر دیا کہ وہ شاہ نواز جیسے شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی ذات سمیت دوسرے بھی کئی افراد کی موت کا سبب بن گیا۔ نورپور میں ہونے والا بم بلاسٹ، جس میں عبد المتین خودکش حملہ آور کے طور پر سامنے آیا تھا، اسے بھی کسی حالیہ دیکھی فلم کے مناظر کی طرح یاد تھا۔ پل بھر کی تو بات تھی، لیکن اس پل بھر میں جیتے جاگتے وجود لقمہ اجل بن گئے اور کتنوں کے ہی حصے میں عمر بھر کی معذوری آ گئی۔ اداس کرنے والے ان بوجھل لمحوں میں انٹرکام بجنے سے ارتعاش پیدا ہوا۔ عبد المنان نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سنی اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ چودھری افتخار صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں سر۔ اس اطلاع کو سن کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئیں۔ اس شخص سے ملنا اسے ہمیشہ ہی طبیعت پر گراں گزرتا تھا، لیکن پھر بھی ملنا پڑتا تھا۔ شینا کے انتقال پر وہ سجاد رانا کی کوٹھی پر تعزیت کے لیے آیا تھا، وہاں سے بھی اسے دھکے دے کر باہر نکال دینے کی خواہش کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنا پڑا۔ اب وہ پھر اس کے ضبط کو آزمانے کے لیے اس کے دفتر میں موجود تھا۔ بلوا لو، دیکھتے ہیں کس سلسلے میں چودھری صاحب کو ہماری یاد آئی۔
عبد المنان کی خود پر ٹکی سوالیہ نظروں کے جواب میں بالآخر اس نے ملاقات کے لیے رضامندی دے دی، مگر لہجے کی تلخی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رضامندی خود پر بڑا جبر کرتے ہوئے توان اور کرہن ہی دے رہا ہے۔ بہرحال چودھری کے اندر آنے تک وہ خود کو کمپوز کر کے چہرے کے تاثرات کو اسپاٹ بنا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیا حال چال ہے اسی صاحب؟ سنا ہے کل ہی واپسی ہوئی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے جناب، آپ کی غیر موجودگی میں بھلا ہمارے ضلع کا انتظام کیسے چلے گا؟ اب تو آپ ہی یہاں کی کرتا دھرتا ہے، زیادہ دنوں کے لیے یہاں سے دور نہ رہا کریں، آپ کے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کون دیکھے گا؟ مجھے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہے چودھری صاحب، لیکن آپ سے بڑھ کر کس کو خبر ہوگی کہ پچھلے دنوں میں کس قدر کرائسس میں رہا۔ بس ان کرائسس سے نمٹ کر یہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ آپ سنائیں، آپ کی طرف تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ سنا ہے آپ بھی پچھلے دنوں زیادہ تر گاؤں سے باہر ہی رہے ہیں۔ چودھری کی فضول بکواس کے جواب میں اس نے اشاروں کنایوں میں سے جتا دیا کہ وہ جانتا ہے کہ بہت سارے گھپلوں کی ذمہ داری چودھری پر عائد ہوتی ہے، مگر چودھری ڈھیٹ بندہ تھا۔ اس کے جتانے کا برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا کرم ہے، میری طرف سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، جو نہیں ہے اسے بھی میں ٹھیک کر لوں گا۔ اس وقت میں آپ کے پاس 2 خوشخبریاں لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے آپ سن کر خوش ہوں گے۔ کیسی خوشخبریاں؟ وہ ذرا سا چونکا۔ چودھری افتخار جیسے شخص کی طرف سے ملنے والی کوئی خبر سچ مچ خوشخبری ہی ہوگی، اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ میرے لیے تو بھائی دونوں ہی خوشخبریاں بہت اہم ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو وہ خبر سناتا ہوں جسے سن کر آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا، اور ہمیں بھی اپنے علاقے کی اتنی ہی فکر ہے جتنی آپ کو۔ سیدھی طرح جواب دینے کے بجائے اس نے تمہید باندھ کر شہریار کے تجسس کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آنے دیا جس سے چودھری کو اس کی دلچسپی کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے اس بے نیازانہ انداز پر وہ تھوڑا سا جذبس ہو گیا، لیکن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، سنا تھا ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست نہیں ہو پا رہا، اس لیے ہم نے سوچا ہم مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آخر کو یہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے۔ آپ 4 دن کی نوکری میں یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے اتنا ہلکان ہو رہے ہیں، تو ہم تو خیر یہاں کے جدی پشتی حکمرانوں میں سے ہیں۔ وہ یقیناً یہ ساری باتیں اسے اشتعال دلانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ مابانوں کے ایک بار پھر ہاتھ سے نکل جانے پر وہ کتنی بری طرح تلملایا ہوگا، اور اب اس تلملاہٹ کے اظہار میں وہ خود کو اس کے مقابلے میں زیادہ با اختیار اور عزت دار ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس کی ساری باتیں سننے لگا۔ ہم نے آپ کے ہسپتال کے لیے ایک قابل لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کر دیا ہے، لیڈی ڈاکٹر کی رہائش کا انتظام اور تنخواہ وغیرہ میرے ذمہ ہوگی۔ یہ تو آپ نے بہت زیادہ تکلف کیا چودھری صاحب، رہائش اور خامہ خواہ کا انتظام تو موتی والا صاحب کی جائیداد سے قائم کردہ ٹرسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا، آخر ہسپتال کی تعمیر بھی تو اسی ٹرسٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ چودھری کے اس قدر جتانے پر اس سے برداشت نہ ہوا، اور وہ خود بھی سلیقے سے اسے جتا گیا کہ یہاں کے اتنے بڑے بڑے اخراجات اس کے تعاون کے بغیر ہو رہے ہیں، وہاں یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ تکلیف کی کیا بات جناب، اس بہانے کچھ ثواب ہم بھی کما لیں گے، ساری نیکیاں آپ کے حصے میں چلی جائیں گی، یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارا بھی ہونا چاہیے اس کار ثواب میں۔ اس کا جتانا محسوس کر کے وہ فوراً ہی منافقت بھری عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ چلیں جیسے آپ کی خوشی، آپ اگر نیکی کمانا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ مہربانی کر کے ذرا جلدی دوسری خوشخبری بھی سنا دیں۔ آپ کو تو علم ہے میں کتنے دنوں بعد آج واپس آیا ہوں، مجھے کئی معاملات پر توجہ دینی ہے۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ملاقات کو مختصر کرنے کی کوشش کی۔ دوسری خوشخبری ذاتی نوعیت کی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کے دوست چودھری بختیار اور ہمارے درمیان رشتہ داری قائم ہے۔ ہم اپنے پتر کی شادی چودھری بختیار کی بہن سے کر رہے ہیں۔ چودھری کی دی ہوئی یہ اطلاع ذرا چونکانے والی تھی۔ اسے علم تھا کہ چودھری بختیار کی اکلوتی بہن فریدہ اپنے چچا زاد قربان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ خود چودھری افتخار اور چودھری بختیار کے درمیان کے تعلقات کی نوعیت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا جب چودھری بختیار نے روایت سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چودھری افتخار کے دادا کے عرس کے موقع پر سونے کے تاروں والی چادر چڑھانے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اسے پانی کے مسئلے کی وجہ سے چودھری افتخار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ان حالات میں یہ رشتہ داریاں قائم ہونا کچھ انوکھی بات تھی۔ فریدہ کی پسند والا معاملہ تو خیر اس کے لیے نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس کی فیملی سے اس کے بھائی کے تعلقات بے حد خراب تھے۔ لڑکی کی پسند ناپسند کو تو ابھی تک کئی شہری گھرانوں میں بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، ایسے میں فریدہ جیسی گاؤں کی لڑکی کی پسند کو کون پوچھتا؟ لیکن 2 مخالف چودھریوں کے درمیان رشتہ داری حیرت تھی۔ یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کے شہزادے امریکہ سے تشریف لے آئے ہیں۔ اچھا ہے، مجھے ان سے بھی ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ اپنی حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے چودھری کو مبارکباد دی۔ خیر مبارک، لیکن آپ کا یہ اندازہ غلط ہے کہ چودھری مراد یہاں آیا ہوا ہے، وہ تو امریکہ میں ہی بہت مصروف ہے، پھر شادی ہو بھی اتنی جلدی رہی ہے کہ اس کا پہنچنا ممکن نہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی، بس آس پاس کے ہی خاص لوگ ہیں جن کو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا دعوت نامہ میں بطور خاص خود لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چودھری نے دعوت نامہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے بے ساختہ اسے فوراً کھول لیا۔
دعوت نامے پر دولہا کا نام چودھری بہزاد عالم شاہ تحریر تھا، وہی بہزاد عالم شاہ جسے اس نے چودھری کی حویلی میں ایک اب نارمل لڑکی کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ اچھی بھلی لڑکی کے دولہا کے طور پر اس اب نارمل شخص کا نام دیکھنا اس کے لیے ایک شدید ذہنی جھٹکا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین آ گیا کہ چودھری افتخار سے کسی بھی وقت کوئی بھی غیر معمولی غیر انسانی کارنامہ سر انجام دیے جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ جس شخص میں انسانیت نہ ہو، بھلا اس سے انسانیت کے احترام کی امید رکھی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ چودھری کے اندر ذرا سے بھی انسانیت ہوتی تو آج ماہوانہ یوں در بدر کیوں ہوتی، اور جماعت سالہ رفیق ہو کر اپنی جان سے کیوں جاتا؟ بشام سے واپسی میں شہریار تھوڑی دیر کے لیے سجاد رانا کے گھر رک آیا تھا۔ وہاں اسے رفیق ہو کر کے قتل کی اطلاع سننے کو ملی۔ اس اطلاع کو سننے کے بعد اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس بے وقوف انسپکٹر کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ رفیق ہو کر ایک ایسا فرد تھا جو پولیس کے ہاتھ آ جاتا تو چودھری کے خلاف ایک مضبوط گواہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات چودھری بھی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے اس کا کام تمام کروا دیا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سارے حقائق جانتے تھے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث چودھری پر ہاتھ ڈالنے سے معذور تھے، اور وہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھتا اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آزادی سے گھوم رہا تھا۔ چودھری بہزاد کی شادی کے دعوت نامے کی صورت میں اس کے ظلم کا ایک اور مظہر اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ حیران تھا کہ افتخار عالم شاہ کے اس ظالمانہ فعل میں چودھری بختیار جیسا اچھی فطرت رکھنے والا آدمی کیوں کر شامل ہوا۔ ایسا کر رانی، میرے یہ کپڑے استری کر دے۔ میں تاجور آپا کے ساتھ شہر گئی تھی، تب انہوں نے زبردستی مجھے یہ جوڑا دلوایا تھا کہ تجھ پر بہت اچھا لگے گا، پر تب میرا جی نہیں چاہا تھا ایسے شوخ رنگ پہننے کو۔ اتنے عرصے سے ایسے ہی انچھوا پڑا ہے یہ جوڑا، پر آج جی چاہ رہا ہے اسے پہننے کو۔ بس تو جلدی سے اسے اچھی طرح استری کر دے۔ الماری سے سرخ رنگ کا موتیوں کے کام والا ایک ریڈی میڈ سوٹ نکال کر رانی کے ہاتھ میں تھماتی کشور کی آواز میں بڑی کھنک تھی۔ رانی نے اس کا تھمایا ہوا جوڑا ہاتھ میں تو لے لیا، لیکن اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کیا ہے، ہل کیوں نہیں رہی اپنی جگہ سے؟ ابھی موقع ہے، اماں کی وہ جاسوس نوکرانیاں اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ تو جلدی سے یہ کپڑے استری کر کے میری الماری میں ٹانگ دے۔ اگر ان جاسوسیوں کی نظر پڑ گئی تو ٹو میں لگ جائیں گی کہ میں نے آج یہ کپڑے کیوں استری کروائے ہیں۔ رانی کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر اس نے اسے ٹوکا۔ میرا جی ہول رہا ہے بی بی جی، بار بار حویلی سے اس طرح نکل جانے میں بڑا خطرہ ہے، کسی کو خبر ہو گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنے اندر کا وسوسہ زبان پر لے آئی۔ تجھے اپنی جان جانے کا ڈر لگ رہا ہے کیا؟ نہ بی بی نہ، اپنی جان کی فکر نہیں مجھے۔ آپ کی خاطر اگر جان چلی بھی جائے تو پرواہ نہیں، پر آپ کا سوچ کر دل ہولتا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ یہاں سب آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تو آسانی سے پوری کر دیتے ہیں، پر اس معاملے میں ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ کشور کے کڑے لہجے میں پوچھنے پر وہ بوکھلا کر وضاحت پیش کرنے لگی۔ تجھ سے زیادہ اچھی طرح مجھے یہ بات معلوم ہے، پر سوچتی ہوں کہ اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، یوں گھٹ گھٹ کر جینے سے ایک بار مرنا اچھا ہے۔ کم سے کم مرتے وقت یہ سکون ہوگا کہ اپنی مرضی اور خوشی سے کھلی ہوا میں چند سانسیں تو لینے کو مل گئی۔ محبت نے اسے اتنا نڈر بنا دیا کہ اب موت کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ پھر بھی بیوی، میری اوقات تو نہیں کہ آپ کو مشورہ دوں، پر میں یہی کہوں گی کہ آج آپ نہ جائیں تو اچھا ہے۔ آج تو بڑے چودھری صاحب بھی حویلی میں ہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سارے نوکر چاکر زیادہ ہوشیار رہتے ہیں، ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج نہ روک رانی، آج میں اپنی خواہش پر نہیں ان کے بلاوے پر جا رہی ہوں۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے خود بلایا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ میں ہی ضد کر کے ان سے ملنے جاتی تھی۔ اب انہوں نے بلایا ہے تو کیسے انکار کر دوں؟ آج تو میں رک ہی نہیں سکتی، آج تو مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیوی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے ارادے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے بالآخر رانی نے ہار مان لی اور کپڑے لے کر پلٹنے لگی۔ کپڑے لے کر باہر مت جانا، یہی میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر ان پر استری پھیر دے۔ جی اچھا، اس نے تابیداری سے جواب دیا۔ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو جا چکے ہیں ہم، تب کسی کو خبر ہوئی تھی جو اب ہوگی۔ پچھلی بار کی طرح آج بھی تو سب کو دودھ میں نیند کی گولی ملا کر پلا دینا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ دوا تو ہوگی نا تیرے پاس؟ اس کا انداز دیکھ کر کشور نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی بی بی، دوا تو ہے، اس کا مسئلہ نہیں، پر مجھے رات سے پہلے جا کر اکو سے بھی ملنا ہوگا تاکہ وہ تیار رہے اور چوکیدار کو بھی ادھر ادھر کرنے کا بندوبست کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر اسکول کی دیکھ بھال کے لیے چوکیدار ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں اور وہ وہاں ہو تو یہ کچھ اچھی گل نہیں ہوگی۔ اس نے ذرا تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے سارے کام نمٹا لے، میری طرف سے رات تک تیری چھٹی ہے، مغرب کے بعد لوٹ جانا۔ کشور نے اسے اجازت دی۔ جب سے انڈسٹریل ہوم کا آغاز ہوا تھا، رانی سپہر کے بعد حویلی آنے لگی تھی۔ کشور نے اپنی سفارش سے اسے انڈسٹریل ہوم میں کام کرنے کی اجازت دلوائی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ حویلی آتی اور پھر باقی کا وقت یہیں گزارتی۔ اپنے گھر اس کا دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے ہی جانا ہو پاتا، لیکن یہ معمول اسے اس لیے زیادہ گراں نہ گزرتا کہ حویلی میں اس کی حیثیت کشور کی خاص ملازمہ کسی ہو چلی تھی، اور کشور کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔
اس وقت بھی وہ اپنے تمام تر اندیشوں اور وسوسوں کے باوجود کشور کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اکو کو رات گئے چوری چھپے اسکول تک چھوٹی بیوی کو لے جانے کے لیے راضی کرنے کا مرحلہ ہمیشہ سے دشوار ثابت ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ اپنی محبت کے واسطے دے کر، کچھ کشور کی بھجوائی گئی رقم کے زور پر اسے تیار کر لیتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ حسب حکم مغرب کے بعد اس کی حویلی میں واپسی ہوئی تو سب کچھ سیٹ ہونے کی خوشخبری ساتھ تھی۔ رات گہری ہونے کے بعد سب کے اپنے کمروں میں چلے جانے تک کا وقت کشور نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ حسب معمول جب رانی سب کو اپنے کمروں میں دودھ کا گلاس پہنچانے گئی تو وہ اپنا کمرہ بند کر کے تیار ہونے لگی۔ ایک تو سرخ رنگ کا جوڑا اور دوسرا اس کے دل میں خود کو سنوارنے کے لیے کی گئی جدوجہد۔ مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود اس کی اپنی نظریں بھی اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ رانی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئی تو اس نے بھی برملا اس کی تعریف کی۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر بعد یہ اطمینان کر لینے کے بعد سب لوگ نشاور دودھ پی کر گہری نیند سو چکے ہیں، روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ کشور نے مسحری اور نیچے کارپیٹ پر اس انداز سے گاؤ تکیے لگا دیے اور ان پر چادریں پھیلا دی جیسے وہ اور رانی دونوں سو رہی ہیں۔ رانی نے بندوبست کیا تھا کہ حویلی کے مکینوں کے علاوہ نچھی اور شادو بھی خواب آور گولیاں دودھ میں ملا کر پی لے، اس لیے راستے میں انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دبے قدموں چلتی وہ دونوں حویلی کے پچھلے حصے پہنچ گئیں۔ یہاں اگبی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو حویلی کے پیچھے قبرستان میں کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا۔ کبھی بھی حویلی کی خواتین اپنے بزرگوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان جائیں تب یہ تالا کھولا جاتا تھا۔ تالے کی چابیاں چوکیدار کے پاس ہوتی تھی۔ رانی نے ایک دن ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چابیوں کے گچھے میں سے اس دروازے کے تالے کی چابی اڑا لی تھی اور پھر ڈپلیکیٹ بنوانے کے بعد واپس اس گچھے میں پہنچا دی تھی۔ اب قبرستان کی طرف کھلنے والا یہی خفیہ دروازہ آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ دونوں اسی دروازے سے گزر کر قبرستان میں پہنچی اور رات کے ہولناک سناٹے میں اور قبرستان کی مخصوص وحشت کی پرواہ کیے بغیر قبروں کے درمیان سے گزرتی آگے بڑھنے لگی۔ عام حالات میں تو کوئی لڑکی یقیناً تصور بھی نہیں کر سکتی کہ رات کے اس پہر کسی قبرستان سے گزرتی، لیکن محبت نے کشور کو ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ رانی حق وفاداری نبھانے کے لیے اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس وقت بھی ایک ہاتھ میں ٹارچ تھامے وہ بڑی مستعدی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ٹارچ کو مستقل جلائے رکھنے کے بجائے وہ وقفے سے بس لمحے بھر کے لیے روشن کرتی تاکہ آگے کا راستہ واضح ہو جائے۔ مستقل روشنی رکھنے میں کسی کے متوجہ ہو جانے کا خطرہ تھا، چنانچہ سیاہ چادروں میں اپنے وجود کو چھپائے انہوں نے تقریباً تاریکی میں قبرستان کو پار کیا اور اب اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں اکو تانگے سمیت ان کا منتظر تھا۔ کشور کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، جس کا اس نے سر کی جنبش سے محض اشارے میں جواب دیا اور تانگے میں سوار ہو گئی۔ رانی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ان دونوں کے سوار ہوتے ہی اکو نے تانگے کو حرکت دی۔ تاریک اور سنسان راہوں سے گزرتا تانگا طے شدہ منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر اتنا طویل نہیں تھا جتنا خوف اور اندیشوں میں گھرے ہونے کے باعث محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ احساس صرف اکو اور رانی کے لیے تھا۔ کشور تو ہر خوف سے آزاد آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آفتاب سے باتیں کرنا، ملنا، اسے دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایسی خوشی جس کے سامنے زندگی کی اپنی حیثیت بھی گھٹ جاتی تھی، جس کی خاطر زندگی قربان کر دینا بھی مہنگا سودا نہیں تھا۔ اور پچھلی بار کی ملاقات نے اس کے انگ انگ میں نشہ سا بھر دیا تھا۔ اس نشے کا سرور وہ اب تک اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک سرور کی کیفیت میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہی تھی، چنانچہ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ راستہ کیسے اور کب طے ہوا۔ وہ تو رانی کی آواز پر چونکی جو اسے منزل پر پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس اطلاع پر وہ چونک کر تانگے سے نیچے اتری۔ انڈسٹریل ہوم کے دروازے پر تالا نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ آج آفتاب ان سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ رانی نے آگے بڑھ کر ہولے سے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور آفتاب کا چہرہ نظر آیا۔ اسے سامنے پا کر کشور بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فوراً دروازہ بند ہو گیا۔ آج بھی اندر وہی ماحول تھا۔ موم بتی اس دن کی طرح ایک ہی آڑ میں رکھی جل رہی تھی اور کمرے میں بس اتنی روشنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دھندلے دھندلے سے نقش و نگار دیکھ سکیں۔ البتہ محسوس کرنے کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی کیفیت سمجھ سکتے تھے۔ وہ گویا کسی ساگر اور ندیم کے مانند تھے۔ ندی بڑی بے قراری سے چل کر ساگر سے ملنے آئی تھی تو ساگر بھی اپنے آغوش میں سمیٹ لینے کو بے قرار تھا، مگر اس سے قبل کہ ان کی یہ بے قراری کوئی رنگ دکھاتی، باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کشور دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس لیے اس نے پہلے یہ آوازیں سنی۔ آوازوں سے لگتا تھا کہ 3-4 افراد مل کر اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ ایک دم شکاری کی آہٹ پا جانے والی کسی ہرنے کی طرح ڈر گئی۔ قدموں کی چاپیں عین دروازے کے قریب آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے سناٹے میں ابھرنے والی دستک کی آواز نے اسے یوں ہراساں کیا جیسے دستک کے بجائے کسی زوردار بم کی آواز سنائی دی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آفتاب نے اس کی یہ وحشت زدہ حالت دیکھی اور شاید دروازہ کھولنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ نہیں، دروازے کی کنڈی کی طرف اس کا ہاتھ بڑھنے سے قبل ہی کشور نے لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا اور یوں خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے دوسری طرف موت کا فرشتہ منتظر کھڑا ہو۔ دروازہ مت کھولے، اگر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے
تو آپ چپکے سے یہاں سے باہر نکل جائیں۔ آفتاب کا بازو پکڑے پکڑے ہی اس نے سرگوشی میں اسے مشورہ دیا۔ آفتاب نے اس مشورے پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ناچتی وحشت، خوف سے تھر تھر کانپتا بدن، دہشت زدہ دل کی بے ترتیب دھڑکن کا پتہ دیتا سینے کا مد و جزر، ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ اس نے کسی آنے والے طوفان کی آہٹ سنی ہے۔ پھر بھی وہ اسے یہاں بھاگ نکلنے کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے طوفان سے بچا کر خود اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس ایثار، قربانی یا دیوانگی کو فقط ایک ہی نام دیا جا سکتا ہے: محبت۔ وقت گویا تھم سا گیا۔ آفتاب ایک ٹک اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس پر اپنی جان تک لٹا دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی کی شدتوں سے ہارتا آیا تھا، لیکن وہ اس سے کس انتہا درجے کی محبت کرتی تھی، اس بات کا حقیقی ادراک وقت کے نازک لمحوں میں بھی ہو سکتا تھا۔ کسی پر اپنی جان لٹا دینا آسان نہیں ہوتا۔ جو محبت میں اس حد کو چھو لے، اس سے بڑھ کر انمول کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس انمول لڑکی کے قریب کھڑا باہر موجود لوگوں سے غافل ہو چکا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی تو وہ چونکا۔ دستک بہت زور سے نہیں دی گئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں زوردار محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز آفتاب، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نہ کہ آپ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ ہراساں اور خوفزدہ کشور نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے سرگوشی میں اس سے التجا کی، مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھپکا اور دروازے کی طرف منہ کرتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولا: 5 منٹ انتظار کرو منیب، میں بی بی کو ساری صورتحال سمجھا دوں، پھر تم لوگوں کو اندر بلاتا ہوں۔ پریشان مت ہو، باہر کوئی دشمن نہیں بلکہ میرے دوست ہیں اور میرے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں۔ الجھی نظروں سے اپنی طرف دیکھتی کشور کو اس نے تسلی دی۔ اس کا ہاتھ تھام کر فرش پر بچھی دری کی طرف لے جاتے ہوئے بولا: ادھر چل کر بیٹھے، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے یہ بات مان لی، مگر اس کی سوالیہ نظریں مسلسل آفتاب کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ یقیناً حیران ہو رہی ہوں گی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کی نظروں کا سوال پڑھتے ہوئے آفتاب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر انوس پہلے والی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ چند لمحوں قبل وہ جس کیفیت سے گزری تھی، اس کے بعد دوسری عجیب و غریب صورتحال سمجھنے میں اسے کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس پر کیسی قیامت گزری تھی، یہ تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ رانی کے سارے وہم سچ ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید حویلی سے کوئی اس کا تعقب کرتے ہوئے یہاں آ پہنچا۔ اتنی جلدی اپنی محبت کے چھن جانے کے خوف نے اس کے وجود سے ساری توانائیاں نچوڑ لی تھی اور وہ ابھی تک اس خوف کے زیر اثر دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ آفتاب نے اس کی یہ حالت بھانپتے ہوئے معذرت کی۔ خدارا مجھے گناہگار نہ کریں۔ اسے آفتاب کا معافی مانگنا ہرگز بھی گوارا نہ ہو سکا، اس لیے خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً بولی: اصل میں بات کچھ ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا فون پر کرنے کے بجائے روبرو ہی کروں۔ آپ پر اعتماد تھا کہ آپ میری بات ماننے سے انکار نہیں کریں گی، اس لیے باقی کے انتظامات پہلے ہی کر لیے تھے۔ بس ذرا سی ٹائمنگ غلط ہو گئی۔ آپ میرے اندازے کے برخلاف کچھ تاخیر سے یہاں پہنچی، ورنہ یہ صورتحال پیش نہیں آتی۔ وہ تمہید باندھنے لگا، لیکن اس تمہید سے کشور کے لیے اصل معاملے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آج ابا جی حویلی میں ہی موجود تھے، اسی لیے ہم بہت سی احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد یہاں تک آنے کی راہ نکال سکے۔ احتیاط کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ خود الجھن میں ہونے کے باوجود اس نے فوراً اپنے تاخیر سے آنے کی وضاحت دی۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو یہاں تک آنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا ہوگا، اس لیے ہمیشہ آپ کو روکتا رہا، لیکن آج کی ملاقات بے حد ضروری تھی، اسی لیے میں نے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی گوارا کر لیا۔ ایسی کیا بات ہے آفتاب، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اس بار وہ اپنے ہونٹوں پر سوال آنے سے نہ روک سکی۔ کپ کپا دینے والے خوف کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد وہ اس کے رویے سے الجھن میں پڑی تھی۔ جواباً آفتاب نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا: ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دو چاہنے والوں کو ایک دوسرے کی طلب بھی ہوتی ہے۔ ہماری پچھلی ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ اس محبت اور طلب کی کارستانی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے، لیکن آپ سے جدا ہونے کے بعد ایک ایسا سچ میرے سامنے آ کھڑا ہوا جو اس مور کی طرح ہے جو بے خودی میں ناچتے ناچتے اپنے بدصورت پیروں کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ ذہن میں کئی اندیشے کلبلانے لگے، جس میں سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ کہیں آفتاب کی زندگی میں کوئی اور عورت تو نہیں، کوئی ایسی عورت جو ان محبتوں کی حقدار ہو اور وہ اس کا حق کشور پر لوٹانے کے بعد شرمندہ ہو رہا ہو۔ محبت کے ساتھ طلب کا ہونا گناہ نہیں، لیکن اس طلب کے ساتھ قانونی اور شرعی رشتے میں بندھے بغیر بہہ جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر محبت کہلانے کی حقدار نہیں رہتی، حوث کہلانے لگتی ہے۔ اور مجھے اپنی محبت کے دامن پر داغ گوارا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محبت کے دامن پر لگے اس داغ کو دھونے کے لیے ہم نکاح کے بندھن میں بن جائیں۔ اگر آپ میری یہ بات ماننے کے لیے راضی ہیں تو میں ابھی منیب اور اپنے دوسرے دوستوں کو اندر بلوا لیتا ہوں، ورنہ آپ کے لیے باہر کا راستہ کھلا ہے۔ میں آپ کو یہاں سے جانے سے نہیں روکوں گا، مگر پھر کبھی آپ کے بلانے پر آؤں گا بھی نہیں۔ اس کے اندیشوں سے بے نیاز اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے آخر میں دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں بلکہ بے انتہا عقیدت تھی۔
یہ عقیدت دھیرے دھیرے آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ تھینک یو آفتاب، آپ نے یہ بات کہہ کر مجھے کتنا معتبر کر دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری اندھی محبت میں اتنی بصیرت نہیں تھی کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کر سکتی۔ اب آپ نے کہا ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھی۔ محبت کرنے والے مرد عورت کے درمیان اگر نکاح کے دو بول نہ ہوں تو وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی ہمیشہ سچی خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ خوشی عنایت کرنے کا سوچا۔ اس نے آفتاب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اوکے، آپ ٹھیک سے چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں، میں ان لوگوں کو اندر بلوا لیتا ہوں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کشور کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چن لے، لیکن باہر کھڑے منیب اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا۔ باہر وہ لوگ نکاح پڑھوانے کے منتظر تھے۔ جن کا نکاح ہونا تھا وہ ایک بند کمرے میں تنہا مذاکرات میں مصروف تھے۔ یہ تو اچھی خاصی معیوب صورتحال تھی۔ چنانچہ کشور کا اندیا پاتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھول کر اس نے منیب اور شہر سے آئے اپنے دوستوں اور نکاح خواہوں کو اندر بلایا۔ نکاح خواہ کو علم تھا کہ نکاح کی صورتحال میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اسے لانے والے آفتاب کے دوستوں نے پہلے ہی سوائے اس بات کے کہ دلہن گاؤں کے مالک چودھری افتخار عالم شاہ کی بیٹی ہے سب کچھ بتا دیا تھا۔ لاہور کے رہائشی اس نکاح خواہ کو نہ تو اس دور دراز چودھری کے نام کا علم تھا اور نہ ہی دولہا دلہن کی اصلیت جاننے میں دلچسپی۔ وہ فقط اس رقم کی کشش میں یہاں آیا تھا جو اسے آفتاب کے دوستوں نے دی تھی، کئی گنا زیادہ تھی۔ بعد میں کوئی مشکل پڑتی تو اس نے یہی کہنا تھا، مجھے کیا معلوم لڑکی کس گاؤں کی رہنے والی ہے، میں تو لاہور میں رہتا ہوں اور میرے پاس لڑکا لڑکی ماں گوان خود چل کر نکاح کے لیے آئے تھے، تو میں نے یہ نیک کام کر دیا۔ نیکی کا بدلہ روزے جزا پر اٹھا کر رکھنے کے بجائے اس نے یہی کڑک نوٹوں کی صورت میں وصول کر لیا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ آفتاب نے کشور کی سہولت کے لیے رانی کو اندر بلوا لیا تھا اور اب وہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اپنی مالکن کے نکاح میں شریک تھی۔ ایجاب اور قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد نکاح خواہ نے مختصر دعا کروائی، پھر منیب نے اپنے ساتھ لایا ہوا مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ بھابھی، ابھی تو ہم نے آپ لوگوں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس مٹھائی پر گزارا کر لیا، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ ولیمے کی دعوت آپ لوگوں پر ڈیو ہے اور آپ نے ہمیں ضرور کھلانا ہے۔ وقت کی طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اگر آپ ہمیں لیٹ دعوت ولیمہ کھلائیں گے تو اس دعوت میں ہمارا کوئی بھتیجا یا بھتیجی بھی شرکت کے لیے دنیا میں آ پہنچے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مٹھائی کھاتے ہوئے آفتاب کے ایک دوست نے شوق لہجے میں براہ راست گھونگھٹ کی آڑ میں بیٹھی کشور سے مطالبہ کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے آفتاب کے دوست کا خود کو بھابھی کہہ کر مخاطب کرنا بہت اچھا لگا۔ نکاح کے دو بولوں نے اس کی اور آفتاب کی محبت کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ وہ رشتے بھی اس کی جھولی میں لا ڈالے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اسے کبھی مل پائیں گے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کو یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ آفتاب، جسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا مگر گزرتے وقت کا خیال کر کے وہ خود پر جبر کرتا ہوا کشور سے بولا تو وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور گھونگھٹ کے طور پر لی گئی چادر کو نقاب کے انداز میں چہرے پر سیٹ کرنے لگی۔ کتنا بیچارہ دلہا ہے، بجائے دلہن رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جانے کے اسے رخصت کرنے جا رہا ہے۔ وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب آفتاب کے ایک دوست نے آپ بھرتے ہوئے پیچھے سے یہ کامنٹس دیے۔ وہ انسنی کرتا ہوا کشور کے ساتھ باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد ان دونوں کے قدم خود بخود رک گئے، جبکہ رانی بے خیالی میں یا پھر شاید جان بوجھ کر انہیں تنہائی فراہم کرنے کے خیال سے تانگے کی طرف بڑھ گئی۔ کہتے تو سچ ہی ہیں میرے دوست، واقعی میں کتنا بیچارہ سا دلہا ہوں جو اپنی دلہن کو روک بھی نہیں سکتا، نہ سرخ جوڑے میں سجے اس کے حسن کو سرا سکتا ہوں۔ ویسے سچ بتائیں، یہ سرخ جوڑا محض اتفاق تھا یا آپ کے دل کو خبر ہو گئی تھی کہ آج کچھ خاص ہونے جا رہا ہے؟ اس نے کشور کو چھیڑا۔ میرے لیے تو یہ خاص بات تھی کہ آج پہلی بار آپ نے مجھے خود بلایا ہے۔ آج کی رات اتنا معتبر کرنے والی ہوگی، مجھے یہ معلوم ہوتا تو جانے کتنا اہتمام کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اہتمام میں ہی ساری رات گزر جاتی، آپ نکاح خواہ اور گواہان کے ساتھ میرا راستہ ہی تکتے رہ جاتے۔ جذباتی لہجے میں اس نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے آخر وہ یکدم شوق ہو گئی اور آفتاب ہنس پڑا۔ چلیں، آج نہ صحیح پھر کبھی آپ کو یہ موقع مل جائے گا۔ اب تو آپ جب بھی مجھ سے ملنے آئیں گی مسز آفتاب احمد کی حیثیت سے آئیں گی۔ پھر دیکھیں ہماری بیگم صاحبہ ہمیں زیر کرنے کے لیے کن کن کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آتی ہیں۔ پر دھیان رکھیے گا، اب آپ کے جملہ حقوق ہمارے نام محفوظ ہو چکے ہیں۔ اب جو ملاقات ہوگی اس میں ہمارا کوئی اور رنگ دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ اس نے دھیرے سے کشور کا ہاتھ دبایا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آگے کچھ فاصلے پر تانگا کھڑا تھا جس میں بیٹھ کر اسے واپس حویلی جانا تھا۔ تانگے کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کے برخلاف اس کا شریر دل ہمک ہمک کر پیچھے کی طرف لپک رہا تھا، مگر مجبوری تھی، اس وقت وہ دل کی بات ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، چنانچہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ تانگے پر چڑھنے سے پہلے البتہ اس نے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا۔ آفتاب اپنی جگہ پر کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اسے الوداع کہا، جواب میں اس کا ہاتھ بھی الوداعی انداز میں اٹھ گیا۔ البتہ یہ تو دونوں ہی جانتے تھے کہ الوداع کا استعارہ بنے یہ ہاتھ وصل کے لمحوں کے لیے کس شدت سے منتظر ہے۔